بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم ڈاکٹر محمد سجاد ملک، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامک اسٹڈیز کا لیکچرر آف اسلامک اسٹڈیز کا جو سلیبس ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم پراپر جو لیکچرر اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا جو کورس ہے، آؤٹ لائن ہے، یا پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جو دیا گیا نصاب ہے، اس سب کو باری باری ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کی جو آؤٹ لائن ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر آتا ہے وہ کیا ہے، اس کی مارکس ڈیٹیل کیسے ہے، اس میں کون کون سے سبجیکٹ اس کے اندر شامل ہیں، اور کن چیزوں پہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مارکس ڈیٹیل۔ The Islamiyat syllabus is 80% consist of Islamiyat subject, while 20% paper consist of general knowledge subjects. The total marks of the paper are 100 and the total time is 90 minutes. دیکھیں اس کے اندر جو پیپر ہوتا ہے لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کا پنجاب پبلک سروس کمیشن کا، وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں جو سبجیکٹ ریلیونٹ ہوتے ہیں 80 نمبر ہوتے ہیں، جنرل نالج کے اس میں 20 نمبر ہوتے ہیں، اور ہر جو سوال ہوتا ہے وہ 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، اور 0.5 یہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہے۔ تو اس اعتبار سے ٹوٹل 100 نمبر کا یہ ایک پیپر ہوتا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں اگر ہم نے لیکچرر اسلامیات یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی تیاری کرنی ہے تو ہمیں اسلامیات سے ریلیونٹ جو ٹاپکس ہیں یا کنٹینٹس ہے وہ کن کن ایریاز پر مشتمل ہوگا۔ دا نیڈ آف ریلیجن اینڈ اٹس رول ان ہیومن لائف، سب سے پہلے مذہب کی ضرورت کیا ہے اور انسانی زندگی میں اس کا کیا کردار ہے۔ تو اس سے ریلیونٹ جو میٹیریل ہوگا وہ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ چیف کریکٹرسٹکس آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی جو نظریہ ہے اس کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ انٹروڈکشن ٹو فنڈامنٹل بیلیفس اینڈ پریکٹسز آف اسلام، جو بنیادی عقائد ہیں ان کا تعارف، اور پھر ان میں اسلام کے اندر ان کی جو پریکٹسز ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ توحید سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے یونٹی آف اللہ۔ تو توحید سے ریلیونٹ جو قرآنی آیات ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، جو توحید سے ریلیونٹ جو بھی عقائد ہیں ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ رسالت، فینیلٹی آف دی پرافٹ ہوڈ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس سے متعلق جتنا لٹریچر ہوگا اس کی بھی ہمیں تیاری کرنے پڑے گی۔ آخرت، ڈے آف ججمنٹ، جو روز قیامت ہے اس کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے انٹروڈکشن ٹو اسلامک عبادات، جس کے اندر صلاۃ آ جاتی ہے، نماز، اور نماز سے متعلقہ تمام معلومات، نماز کب فرض ہوئی، نماز کا طریقہ کار کیا ہے، نماز میں کتنی کون کون سی نمازیں ہیں اور ان کی کتنی جو رکعتیں ہیں، فرض، واجب، اور اس کے اندر جو سنن ہیں، نوافل ہیں، ان کا علم ہمیں آنا چاہیے۔ صوم، جو روزہ ہے، جیسے ابھی رمضان شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے تو روزہ اور اس سے متعلقہ جتنے احکامات ہیں ان کو ہمیں ود ڈیٹیل دیکھنا ہوگا۔ زکوٰۃ اور اس سے متعلقہ سارے احکامات قرآن میں ہیں، احادیث مبارکہ میں ہیں، یا فقہی اعتبار سے زکوٰۃ کی جو ڈیٹیل ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ حج اور اس سے متعلقہ جتنے امور ہیں، مناسک حج جس کو کہا جاتا ہے،
اور جہاد کی فرضیت، جہاد کب فرض ہوتا ہے، جہاد کن صورتوں میں جائز نہیں ہے، کن صورتوں میں جہاد واجب ہو جاتا ہے امت پر، تو اس سے متعلقہ تمام جو ڈیٹیل ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ نیکسٹ ہے دیکھیں اسلام اینڈ ادر ریلیجنس، جس کو کمپیریٹیو اسٹڈی آف دی ریلیجن، تقابل ادیان کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، یعنی لیکچرر یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی تیاری کے لیے تقابل ادیان، تمام جو مذاہب ہیں، جو الہامی مذاہب ہیں، غیر الہامی مذاہب ہیں، ان تمام کو اچھی طرح سے ان کی سملیرٹیز کیا ہیں، ان کے اندر ڈیفرنسز کیا ہیں، کیا چیزیں ان کے اندر مشترک ہیں، کون سی چیزیں ان کے اندر مختلف ہیں، اور پھر ان کا آپس میں اختلاف کیا ہے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل بنیادی جو اس کی جو معلومات ہیں ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور نیکسٹ ہے کانسیپٹ آف موریلٹی، اخلاقیات کا جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ کیا ہے اسلام کے اندر، الہامی مذاہب کے اندر، اور پھر ایسے معاشرے جن کے اندر جو مذہب کو نہیں مانتے، تو ان میں ان کا کانسیپٹ آف موریلٹی کیا ہے، اس کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں سے متعلق مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے قرآنک آیات اینڈ دیئر ٹرانسلیشن، قرآن کی موٹی موٹی جو مشہور آیات ہیں، یعنی احکامات سے جو متعلق ہیں، ان آیات کا اور پھر ان کا ترجمہ اور ان کا جیسے شان نزول ہوتا ہے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سنہ ایز اے سورس آف شریعہ، جو سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت، چونکہ یہ شریعت کا بنیادی ذریعہ ہے، بنیادی ماخذ ہے، اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے اجماع، جس کو کنسنسس کہتے ہیں، ایز اے سورس آف شریعہ، اجماع یہ بھی شریعت کا ایک بنیادی مصدر ہے، ایک بنیادی ذریعہ ہے، ایک بنیادی ماخذ ہے، تو اس کی مکمل ڈیٹیل، اس کا جاننا، اور فقہا اور علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی انہوں نے کیا تعریف کی ہے، اس کے کون سا جو اجماع ہے وہ کا حجت ہے امت پر، اور کس اجماع کو حجت نہیں کہیں گے، اس کا جاننا۔ نیکسٹ ہے قیاس ایز اے سورس آف شریعہ، جو چوتھا بنیادی ماخذ ہے، قرآن سنت اجماع کے بعد چوتھا بنیادی ماخذ ہے وہ قیاس ہے، یہ بھی چونکہ شریعت کا ایک سورس اور ماخذ ہے، تو اس کی ڈیٹیل بھی جاننا ضروری ہے۔ اجتہاد، جس کو ریزننگ کہتے ہیں، جس کو منطق کہا جاتا ہے، جس کو استدلال کہا جاتا ہے، اور استدلال پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، استقرائی ہوتا ہے، استخراجی ہوتا ہے، چونکہ یہ بھی شریعت کا ایک ماخذ ہے، اس کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نیکسٹ دیکھیں ماسٹر یہ اب ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامیات کی لیکچرر اسلامیات کی جو پوسٹ آتی ہیں ان کے لیے ایلیجیبل کون ہے، کون اس کا اہل ہے، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بھئی اسلامیات کے اندر کم از کم وہ سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ اس نے ماسٹر کی ہوئی ہو، اور جو بی ایس اب پروگرام چل رہے ہیں، بی ایس اسلامک اسٹڈیز، تو یہ بھی ایکول ٹو ماسٹر ایم اے کے برابر ہوتا ہے، ایم اے اسلامیات ہی کے ایکول ہوتا ہے، تو کم از کم اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ ماسٹر ہونی چاہیے، یا بی ایس اسلامک اسٹڈیز اس کا کمپلیٹ ہو۔ پھر ایک اور ہے فیمیل کی جو ایج ہے وہ 21 سے 28 ایئرس، اور اس میں 28 ایئرس یہ اس کی بیسک ہے، اور 8 سال اس میں مزید ایج ریلیکسیشن آتی ہے ہمیشہ، اور جو میل ہے وہ 21 سے 28، بیسک تو دونوں کی ایج سیم ہے، لیکن میل کو 5 سال کی ریلیکسیشن ملتی ہے، اور پھر پنجاب کا ڈومیسائل ہونا چاہیے، ڈومیسائل اس کا پنجاب کے کسی ڈسٹرکٹ سے ہو۔ تو دیکھیں یہ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے بنیادی طور پر لیکچرر اسلامک اسٹڈیز یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جابز آتی ہیں، تو اس کی ہم نے بیسک آؤٹ لائن ہم نے دیکھی ہے، اور اس میں کون اہل ہے اپلائی کرنے کا وہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان تمام کے باوجود
اب ہم اس کی تیاری آگے کیسے کرنے جا رہے ہیں اور اپنے نیکسٹ لیکچر کیسے ہم پریپیئر کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایک کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو اس میں اپیئر ہونا چاہتا ہے وہ اچھی طرح سے تیاری کر کے وہ اپیئر ہو سکے۔ تو اس میں بالکل مختصر بنیادی بات آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بازار میں چلنے والی مختلف ہیلپنگ بکس یا گائیڈ بکس ہی کا سہارا لیتے ہیں جو ایم سی کیوز پر موسٹلی مشتمل ہوتی ہیں، ان میں اچھی اچھی باتیں آپ کو بہت ساری ملتی ہیں، لیکن ان سے تیاری کرنے کے باوجود موسٹلی اسٹوڈنٹ وہ یہ پیپر کلیئر کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو انفارمیشن ہوتی ہیں اس میں وہ ایک تو کمپریہنسو نہیں ہوتی اور یعنی جامع نہیں ہوتی، جامعیت کی اس کے اندر کمی ہے، اور ایسی بھی ہیں کہ جن میں بہت ساری مسٹیکس پائی جاتی ہیں، ان کی پروف ریڈنگ نہیں ہوتی، غلط اس کے اندر معلومات دی ہوئی ہوتی ہیں، اتھینٹک نہیں ہیں موسٹلی ان میں جو کتابیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ جس نے ایم اے اسلامیات کی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کم از کم 2 یا 3 یونیورسٹیاں جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے، ایسے ہی یونیورسٹی آف سرگودا ہے، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے، یا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، یا اسی طرح کی ویل نون جو یونیورسٹیز ہیں ان کا جو ماسٹر کا سلیبس ہے، ایم اے اسلامیات کا سلیبس ہے، تو وہ جو 10 بکس ہیں، 10 جو سبجیکٹ ہیں، مضامین ہیں، ان کو اگر اچھی طرح آپ پریپیئر کر لیں اور ان کی جو بیسک جو اس کے اندر آؤٹ لائن ہے، جو سلیبس ہے، اس کی بنیادی باتوں کو اگر آپ کور کر لیں ایک اچھے طریقے سے اور ایک اپنا مشن سمجھ کر 3-4 مہینے 6 مہینے پورا آپ اچھی طرح اس کو اپنے مشن اور اپنا ٹارگٹ سمجھ کر اگر آپ کریں گے تو آپ اچھی طرح پریپیئر کر لیں گے۔ اور اگر صرف اسی بازاری جو کتب ہیں ان کے اوپر آپ بھروسہ کریں گے تو کبھی آپ اچھے مارکس نہیں لے سکتے، کمپٹیشن کا دور ہے، اور جو سب سے اچھا آگے پرفارم کرتا ہے اسی ہی کو آگے چانس ملتا ہے۔ تو دعا ہے کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہیں اس میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلے جو ایم اے اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس کو ہم سبجیکٹ وائز سب سے پہلے جو علوم القرآن ہے اس کو ہم دیکھیں گے، پھر علوم الحدیث کو دیکھیں گے، علوم الفقہ کو دیکھیں گے، عربی زبان و ادب کو دیکھیں گے، اینڈ سو آن۔ اسی طرح ہر ایک کے ہم 10 سے 15 لیکچرز ہر ایک سبجیکٹ پر انشاءاللہ تیار کر کے اور وہ جو بنیادی باتیں جو آؤٹ لائن میں شامل ہیں وہ انشاءاللہ پریپیئر کر کے آپ کو دیں گے، اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آپ اچھی طرح ان لیکچرز کو سنیں گے تو اچھی طرح تیاری کر کے آپ نیکسٹ ایگزام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔